نظام کی تبدیلی ایک ایسا نعرہ ہے جس کا تقاضا کرنا تو آسان ہے، لیکن در حقیقت کسی قوم کی زندگی میں تبدیلی سے بڑی آزمائش اور کوئی نہیں ہوتی۔ اس کی واضح مثال قیام پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے نظریے کی بنیاد پر ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی اور لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد ہمیں یہ ملک حاصل ہوا، مگر افسوس غلامی سے آزادی کی طرف تبدیلی کا یہ سفر اس کفریہ جمہوری نظام کو اپنانے کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس نظام نے 75 سالوں سے ہمیں مسائل در مسائل کا شکار کیا اور آج حال یہ ہو گیا ہے کہ سیاست ہو یا معیشت، معاشرتی زندگی ہو یا سماجی رویے، ہم بدحالی اور پستی کے ایسے گہرے کنویں میں گر گئے ہیں جہاں صرف اندھیرا اور مایوسی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب ہمیں بحیثیت قوم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نظریے سے بے وفائی کرنے کی سزا مل رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ہم نے اپنے نظریے سے روگردانی کی ہے۔ ہم نے وطن عزیز میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق نظام خلافت کو نافذ کرنے کے بجائے وہ راستہ اپنایا جو فلاح کا نہیں بلکہ تباہی و بربادی کا تھا۔ ملک کے با اختیار طبقے اقتدار کو ذمہ داری سمجھ کر عوام کو حقوق فراہم کرنے کے بجائے ذاتی عیش و عشرت کا ذریعہ سمجھ کر اسے حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ امن و انصاف اور مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل دینے کے بجائے غیر انسانی طبقاتی تقسیم، ظلم اور ناانصافی کو فروغ دیا۔ اسلامی معیشت کے سنہری اصولوں کو چھوڑ کر سود اور ناجائز ذرائع آمدن کو اپنایا، جس کے نتیجے میں معیشت اور عوام بدحال ہوتی چلی گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مایوسی کے یہ اندھیرے ختم ہوں اور نظام کی حقیقی تبدیلی کے نتیجے میں امن اور خوشحالی کی نئی صبح طلوع ہو، تو ہمیں اس کفریہ جمہوری نظام کو مسترد کرتے ہوئے احیاء خلافت کے لیے عملی جدوجہد کرتے ہوئے ایک ایسی قیادت کو سامنے لانا ہوگا جو امور حکومت کو چلانے کی بہترین صلاحیت رکھنے کے ساتھ ساتھ تقوی و پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پر بھی پورا اترے، کیونکہ نظام خلافت ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں ایک متحد اور منظم قوم بنا کر پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتا ہے۔